کس طرح بات سمجھا دی. نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں یہاں جتنی مثالیں دی، نقطہ سمجھا رہا ہوں اللہ کے فضل کا کہ اللہ پاک بندہ اللہ کا ہو جائے. جھولی ہی تیری تنگ ہے میرے یہاں کمی نہیں. اے بندے تو نے میرا ہو کر نہیں دیکھا، اگر تو میرا ہو کر دیکھتا تو پھر تجھے پتا چلتا کہ تیرے ایک وجود سے میں کیا کیا برکتیں کر دیتا، کس کس شے کو مبارک کر دیتا. پھر ایک وجود سے ایک گھر تو کیا، شہر کے شہر اور ملک کے ملک مبارک بنا دیتا. گلیاں مبارک ہو جاتی ہیں، ملک مبارک ہو جاتے ہیں ایک بندے سے. اللہ کے لطف و کرم اور اس کے شرم و حیا، اس کے بندے کا جو حیا کرنے کا عالم یہ ہے. اور اس کی وجہ ہے نا حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے وحی اتاری اور فرمایا اے داؤد علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دے کہ یہ تو مجھ سے منہ موڑتے ہیں نا، بندے گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، مجھ سے منہ موڑتے ہیں. ان بندوں کو بتا دے کہ جو مجھ سے دور پھرتے ہیں، دور رہتے ہیں، کہ اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، اگر بندوں کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے رب ہو کر اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے، تو مجھے اپنی عزت کی قسم یہ میری محبت سے آگاہ ہو کر اس طرح چیخیں کہ ان کی روح پرواز کر جائے اور جسم کے اس دھڑ سے جدا ہو جائے، مر جائے. اس خبر کو سن کے خوشی کے مارے مر جائیں، بازو ٹانگیں دڑ سے عضو جدا ہو جائے اور ان کی روح قفس انہی سے پرواز کر جائے. اگر ان کو اتنا پتہ چل جائے کہ مجھے بندوں سے کتنی محبت، اس کی محبت، اس کی شاہیا کا، اس کے کرم کا عالم ہی کچھ اور ہے. تو فرمایا کہ یہ جو نیک بستی ہے، بستی شریفہ، اس کی طرف فاصلہ چونکہ کم ہے، سو اس کو بھی اسی کھاتے میں ڈالو جس کھاتے میں اس بستی والے نیک لوگ ہیں. کوشش کر معاف فرما دی. حدیث پاک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دل سے تائب ہو جانا اور اس سے معافی مانگنا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ وہ چونکہ صاحب فضل ہے، بندہ اللہ سے معافی مانگنے والا بن جائے، وہ ذات 1000 بار بھی معاف کر دیتی، 1000 بار معاف کر دیتی. بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اکابر کے معمولات یہ تھے کہ وہ ہمیشہ معافی اللہ سے مانگتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، ابھی آپ کی عمر مبارک 4 سال تھی، 4-5 سال عمر تھی، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا اور گریہ و بکا کرنا، اللہ سے معافی مانگنا اور کثرت سے رونا، یہ عالم اتنا تھا کہ 4-5 سال کی عمر میں دن رات زار و قطار روتے رہتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ادھر اللہ کا ذکر ہوتا، عذاب کی بات ہوتی، حساب و کتاب کی بات ہوتی، تو ادھر آپ کے آنسو برسات کی جھڑی کی طرح لگ جاتے، بہنے لگتے، اور اس قدر زار و قطار ہوتے کہ بچپن میں کھانا پینا کئی دن چھوڑ دیتے. حضرت زکریا علیہ السلام آپ کے والد گرامی نے حتیٰ کہ ان کی کثرت بکا اور کثرت گریہ کو دیکھ کر یہ معمول بنا لیا تھا کہ جب ان کی مجلس واعظ میں یہ بیٹھے ہوتے وہ معافی کا اور آخرت میں عذاب و حساب و کتاب کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے، وہ رحمت کی اور بخشش کی اور جنت ہی کی بات کرتے رہتے. جب دیکھتے نا بچہ بیٹھا ہے، یحییٰ علیہ السلام اپنے کے صاحبزادے بیٹھے، تو وہ بات ہی نہ کرتے جس سے آنکھیں بھر آئیں، کیونکہ پتہ ہے کہ اگر اتنی بات کا ایک جملہ اس کے کان میں پڑ گیا، ایک ہفتہ یہ کھانے پینے سے دور رو 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 کے اپنا حال اس طرح کر دے. ایک روز ایسا ہوا کہ وہ اور ان کو بھی ان کے بھی کان ترس جاتے، وہ چھپ کے بیٹھتے کہ والد گرامی دیکھیں نہ اور معافی کی بات کر بیٹھے، اللہ کی معاف سے معافی مانگنے کی بات، اللہ کے عذاب کی بات کر دیں. ان کو ایک لذت آتی، بس چھپ کے بیٹھتے اور بے خیالی میں ان کی زبان سے جملہ نکلتا، ان کا کیف پورا ہوتا. ایک روز ستون کے پیچھے چھپ کے بیٹھے تھے، انہوں نے دوزخ کی بات کر دی، جہنم کی بات کر دی، بخشش و مغفرت کی بات کر دی. اس قدر زار و قطار روئے کہ بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے. جب چیخ نکلی تو ان کو پتا چلا کہ یہ تو یحییٰ بھی موجود. اٹھا کے گھر لے آئے، زار و قطار روتے رہے. کھانا پینا چھوٹ گیا، کھانا پینا چھوٹ گیا، روتے روتے
بے حال ہو گئے، بالآخر گھر سے باہر نکل گئے۔ 4 سال عمر ہے، پہاڑوں پر جا پہنچے، ایک پتھر کے اوپر پھر سجدے میں گر گئے غار کے سامنے، اور 3 دن اور 3 راتیں مسلسل خدا کے حضور معافی مانگنے اور رونے میں لگا دی۔ 3 دن اور 3 راتیں آپ کے والدین ماجدین آپ کو 3 دن تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے کرتے ان پہاڑوں کی طرف آ پہنچے جس غار کے دہنے میں سجدہ ریز 3 راتوں سے رو رہے تھے، کچھ پتہ نہ چلے۔ وہاں ایک بکریاں چروانے والا پھر رہا تھا، چرواہا، اس سے پوچھا بھئی اس عمر کا ایک معصوم بچہ، پیارا سا خوبصورت سا بچہ تو نے دیکھا ہے کہیں ادھر پہاڑوں کی طرف؟ وہ کہنے لگا میں نے تو اس عمر کا کوئی بچہ نہیں دیکھا، اتنی بات ہے کہ آج 3را دن ہے، اس غار سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، دھاڑے مار مار کے روتا ہے، اور 3را دن ہے میری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ کے اسی غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے اس کا رونا سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے رہتے ہیں، اس کے رونے میں کوئی اتنا درد ہے، کوئی اتنا سوز ہے، کوئی اتنی آہو بکا ہے، کوئی اتنی عجیب کیفیت ہے کہ آج 3 دن سے میری بکریوں نے بھی کھانا چھوڑ دیا ہے چارہ، اور غار کے دہنے پہ کھڑی ہو کے یہ بھی سنتی رہتی ہیں اور روتی رہتی ہیں، میں خود پریشان ہوں، خدا جانے کون ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس حال میں رونے والا تو یحییٰ ہی ہو سکتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قریب اندر گئے، ان کے قدموں کی آہٹ جو سنی، حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سر سجدے سے اٹھایا اور پوچھا کہ ملک الموت آ گئے ہو؟ پوچھا ملک الموت ہو؟ اگر ملک الموت ہو تو چونکہ رونے میں آنکھیں بند تھی، فرمانے لگے مجھے تھوڑی مہلت دے دے، میں جا کے اپنے ماں باپ سے معافی مانگا، ماں باپ سے معافی مانگا۔ وہ فرمانے لگے بیٹے یحییٰ ہم ہی تیرے والدین تمہیں لینے کے لیے آئے، گھر لے گئے، جا کے کچھ کھانا کھلایا پلایا، اور ماں نے اپنی گود میں لے کے پیار کیا، فرمایا بیٹے، وہیں پتھر پہ فرمانے لگے بیٹے اتنا نہ رویا کر، اتنا نہ رویا کر، تو معصوم ہے، تجھے رونے کی کیا ضرورت؟ فرمانے لگی امی جان اس بات کی ضمانت دے دیں کہ قیامت کے دن میرا رب مجھ سے نہیں پوچھے گا، میں رونا چھوڑ دیتا، یہ ضمانت آپ دے دیں کہ میرا رب مجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا، میں رونا چھوڑ دیتا۔ والدہ نے کہا بیٹے یہ ضمانت تو میں نہیں دے سکتی۔ وہ پیار کر کے گھر لے گئی، کھانا کھلایا، 3 دن سے بھوکے تھے اور رو رو کے رخسار اندر کو دھس گئے تھے، شکل پہچانی نہیں جاتی تھی، پیار کیا، تھپکی دی، سلایا، فرمایا بیٹے تھوڑی دیر سو جا، تھوڑی دیر سو جا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بستر پہ لیٹے، آنکھ لگ گئی، ابھی آنکھ لگی ہی تھی، نیند آئی کہ نیند کی حالت میں آواز آئی کہ یحییٰ اب آخرت بھول گیا، یحییٰ بھول گیا ہمیں، اب ہمیں بھول گیا، آخرت کو بھول گیا، اب آرام کی نیند آ گئی۔ بے دردانو تانگ سجن دی ستیاں آن جگاوے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور جنگلوں کی طرف بھاگ گئے۔ یعنی اللہ رب العزت کے مقرب بندے انبیاء اس طرح اللہ کے حضور معافی مانگنے والے، ہر وقت اللہ کے حضور گڑ گڑا کے رونے والے اور معافی مانگنے والے۔ پھر حضور علیہ السلام کا یہ عالم کہ رات کو اتنی کثرت سے روتے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، آنسوؤں سے تر ہو جاتے، اور اللہ کے حضور رو رو کے معافی کے خواستگار رہتے۔ انبیاء علیہ السلام کی اسی سنت پر صحابہ کرام اہل بیت اعظام کا عمل، صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ خوف الہی میں رو رو کر آخرت کے حساب و کتاب کی بات جب سنتے تو اتنا زار و قطار روتے، اور آپ کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کے ان کے آنسو اتنی کثرت سے بہتے کہ گالوں پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے، نشان